الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال ہے اور بالکل ابتدا ہے، اور مسلمانوں کا بہت سارا طبقہ، بہت سارا حصہ اس کا جو استقبال کرتا ہے وہ خون آشام جلوسوں سے کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہی آخر تک جاتا ہے. ہمارا پہلا تاثر ہی صحیح نہیں ہے، آگے کیا بنے گا؟ ہم اس کا آغاز ہی سینہ کوبی سے کرتے ہیں، واویلے سے کرتے ہیں، شور شرابے سے کرتے ہیں، وہی پھر سارا سال اللہ ہمارے نصیب میں دے دیتا ہے. گزشتہ جمعہ آپ نے غدیر خم کے حوالے سے، جسے لوگ عید غدیر بھی کہتے ہیں، آپ نے سماعت فرمایا. اس ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں جو میں چاہتا ہوں ہم محرم کے مہینے میں انہیں ڈسکس کریں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو انتشار، خلفشار جو شیطان نے ڈال رکھا ہے اس کی اصلاح، صحیح نالج آپ تک پہنچے اور آپ اپنے عقائد اور ایمان کی اصلاح کر سکیں اور مضبوطی کر سکیں. جس طرح غدیر قوم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی خلافت سے منسوب کیا گیا کہ اس دن خلافت کا اعلان ہوا تھا، اسی طرح حدیث کرتاس کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی باور کرایا کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت
اللہ کے رسول لکھوانا چاہتے تھے۔ قرطاس کہتے ہیں ایسی چیز، ایسا سامان، ایسے آلات جس پر لکھا بھی جائے اور وہ لکھنے کے کام بھی آئیں۔ ویسے تو قرطاس ایسی شیٹ جس پر لکھا جائے، کاغذ ہے، کوئی بینر کا کپڑا ہے، کوئی ریگزین ہے، کوئی چمڑے کی شیٹ ہے، بس اس پر لکھا جا سکے، وہ قرطاس۔ لیکن ہر زبان میں یہ ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لفظ چھوٹا بولتے ہیں لیکن مراد اس سے بڑی لیتے ہیں، جز بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ تو قرطاس میں وہ قلم بھی آ جائے گا، دوات بھی آ جائے گی۔ مجھے قرطاس دو کا مطلب لکھنے کی چیزیں دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے، بچپن میں بچوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، پھر وہ جواب میں اسے یاد کرایا جاتا ہے۔ کوئی یوں پوچھے کہ آپ کا کیا نام ہے، اس کو بتانا میرا نام شکیل ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم اس طرح نہیں بتاتے۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کا نام، ہم کہتے ہیں شکیل۔ میرا نام شکیل ہے نہیں کہتے، صرف شکیل کہتے۔ آپ کس صوبے سے آئے ہو؟ جی میں پنجاب سے آیا ہوں۔ یہ زبان کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ خام خواہ کی طوالت ہے۔ آپ کس صوبے سے آئے ہو؟ پنجاب سے، بس۔ یہ بعض دفعہ ہم جز بول کر مراد اس سے کل لیتے اور سامنے والے نے بھی سمجھ لیا کہ یہ پنجاب سے آیا ہے، اگرچہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آیا میں پنجاب، میں نے صرف کہا پنجاب سے، لیکن جواب چونکہ اس کے سوال کے مطابق تھا تو وہی مراد ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بیمار تھے، بیماری سے تقریباً کوئی 3-4 روز پہلے آپ کے گھر میں حضرت علی، حضرت عباس، صحابہ کرام جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہلم کتاب، مجھے کوئی ایسی لکھنے کی کوئی چیز لا دو، میں اب تو وہ کتاباً، میں تمہارے لیے کوئی ایسا رسالہ، ایسا خط یا ایسی تحریر میں لکھوا دوں یا لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدہ، تم اس کے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ تحریر ایسی لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس سے پہلے کئی موقعوں پر اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما چکے تھے کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اس کے رسول کی سنت، لن تضلوا بعدہ، اس کے بعد تم جو بندہ بھی ان کو تھامے رکھے گا وہ اس کے بعد گمراہ نہیں۔ یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا، کوئی لکھنے کی چیز لاؤ، میں تمہیں لکھ دوں جس سے تم بعد میں گمراہی سے بچ سکو۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں مزید کیا لکھوانا۔ پھر صحابہ سے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت تکلیف میں ہیں، بیماری کی شدت میں ہیں، آپ ان کو مزید تکلیف کیوں دیتے؟ آپ نے ہمیں سب کچھ پہنچا دیا، جبکہ اس سے پہلے جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جو اس سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے آپ نے دیا، اس میں آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اللہ اللہم اشہد، تو بھی گواہ بن جا، گواہ بن جا، گواہ بن جا، میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک بنوان پہنچا دیا۔
تو حضرت عمر نے سوچا آپ نے سب کچھ تو پہنچا دیا، اور پھر یہ آیت بھی نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پھر اب مزید کیا باقی ہے جبکہ آپ تکلیف میں بھی ہیں، لہذا آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ ساری باتیں آپ کے حجرے میں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں یار کاغذ قلم دینا چاہیے، لکھوا دو، کوئی چیز بھی لکھوا دو جو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میری نظر میں مناسب نہیں۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہٹا کے آپس میں بحث کرنے لگے، جتنے بھی لوگ موجود، کچھ کہیں ہمیں لا کے دینا چاہیے لکھنے کا سامان، اور کچھ کہیں کہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ تکلیف میں ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ گویا اگر 10-12 افراد وہاں موجود تھے تو ان میں سے 4-5 حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے، 4-5 اس طرف ہو گئے کہ دینا چاہیے۔ جب ان کا شور شرابہ ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ جیسے ہم غصے میں کہتے ہیں یار مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، بس زیادہ مشورے نہیں دو، مجھے اکیلا چھوڑو۔ آپ نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ صحابہ نکلے، باہر چلے گئے۔ اب اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا کہ یا رسول اللہ ان کو اپنی امت کو کوئی ایسی چیز فلاں چیز آپ لکھوا دو تاکہ یہ آپ کے بعد گمراہ نہ ہو، اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بعد 4 دن موجود رہے، 4 دن بقید حیات رہے۔ آپ نے کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ چلو اب کاغذ قلم لے آؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو یہ لوگوں کے شور شرابے کی نظر اللہ کا حکم رک نہیں سکتا تھا، وہ پورا ہوتا۔ پھر اگر آپ بھی اسے ضروری سمجھتے تو اس دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن آپ اس بات کو یاد کرتے۔ اب یہ سارا نزلہ گرایا جاتا ہے حضرت عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں یہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ یہ گستاخی کی۔ اللہ کے رسول جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو انہیں دے دینا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر مجھے کاغذ قلم لا دو۔ آپ نے جنرلی بات کی، کمرے میں آپ لیٹے ہوئے، جتنے لوگ موجود ہیں سب کے سامنے آپ نے کہا مجھے کاغذ قلم لا دو، کسی خاص بندے کو نہیں کہا۔ اگر عمر نے نہیں لا کے دیا تو علی نے بھی تو نہیں لا کے دیا، آپ کے چچا عباس نے بھی تو نہیں لا کے دی، کسی اور صحابی نے بھی تو نہیں لا کے دی۔ آپ نے تو جنرلی بات کی کہ کمرے میں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی بھی لا کے دے۔ صرف یہ کہنا، پھر حضرت عمر نے لوگوں کا ہاتھ پکڑا تھا، ایک مشورہ دیا تھا، یہ تو نہیں کہا کہ تم نہیں لاؤ، جو لائے گا میں اسے ماروں گا، یہ تو نہیں کہا۔ آپ نے ایک مشورہ دیا۔ اس طرح کا ایک مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے، صحابہ بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کہتے میں وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے باغ میں مجلس میں ایک بات کی۔ وہ بات یہ تھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی مزیداری والی بات ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا، تو کیا میں یہ خبر لوگوں کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا دے دیں۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نشانی کے طور پر اپنی جوتی دے دے. آپ نے فرمایا لے جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک لے کے جا رہے ہیں. ابھی لوگوں کے پاس جانے سے پہلے آگے حضرت عمر ٹکرا گئے. عمر نے کہا خیریت تو ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں باغ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ ایک حدیث سنائی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے جوتے نشانی کے طور پر دیے ہیں, تو میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں, یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے غصے سے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں خرجت لحستی, میں اپنی کمر کے بل گرا. آگے سامنے سے جو دھکا دیا تو میں پیچھے کو کمر کے بل گرا, اٹھ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آ رہا. حضرت عمر نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اکرم کے پاس گئے. حضرت ابو ہریرہ نے شکایتاً پہلے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت لے کر جوتی کو نشانی کے طور پر لے کر گیا تھا, لوگوں کو بتانے جا رہا تھا. راستے میں عمر ملے, انہوں نے مجھے دھکا دیا اور آگے جانے بھی نہیں دیا, آپ کے پاس لے. آپ نے فرمایا عمر تو نے کیوں دھکا دیا؟ اس کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جب لوگوں کو بتائے گا جا کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا, لوگ عمل کریں گے ہی نہیں, کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے, کوئی عمل کرے گا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھنے سے جنت ملے گی. کلمہ ہم نے پڑھ لیا, باقی نمازیں پڑھنے, زکاتیں دینے, جہاد کرنے, روزہ رکھنے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور آگے عمل نہیں کریں گے. آپ خاموش ہو گئے. ابو ہریرہ کو دوبارہ نہیں کہا کہ جاؤ, نہ حضرت عمر سے کہا, نہ حضرت عمر کو ڈانٹا. حضرت عمر کی یہ بات پسند آ گئی. آپ خاموش ہو. اگر یہ فیصلہ الہی ہوتا, اللہ کی طرف سے ہوتا, لوگ اصل میں یہ نہیں سمجھتے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک حیثیت رسول اللہ کی ہوتی ہے اور ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہوتی ہے. جب رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کوئی حکم دیتے ہیں اس کا ماننا فرض ہے. دنیا کا کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا, اس کا ماننا فرض ہے ہر بندے پر, چاہے وہ ابو بکر ہو, چاہے وہ عمر ہو, چاہے عثمان ہو, چاہے علی. لیکن اگر آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کوئی حکم دیں اس میں آپ کو اختیار ہے. اور یہ بات کوئی ہمارا قیاس نہیں ہے, اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمائی. آپ نے فرمایا انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, انسا کما تنسا, میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. یہ رسول اللہ کے الفاظ. میں ایسے بھولتا ہوں کما تنسا, جیسے تم بھولتے ہو. اذا نسیت فذکرونی, جب بھولا کروں مجھے یاد دیا کرو. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اذا امرتکم بشیء من امر دینکم, جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم کروں اسے لے لیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ, اور جب میں اپنی رائے سے دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں, فرمایا پھر انما انا بشر, پھر میں ایک انسان ہوں, اس کے لیے تمہیں اختیار ہے وہ مانو یا نہ مانو. تو اللہ کے رسول نے خود فرق کر دیا. جیسے حضرت زید سے کہا زینب کو طلاق نہ دے, اس نے پہلا سوال کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ گویا نبی کے حکم میں اور نبی کی رائے میں کیا فرق ہے؟ حکم جو ہوگا وہ دین کی, نبی کی حیثیت سے ہوگا, دین کے لیے ہوگا اور وہ دین کی حیثیت رکھے گا. اور جو آپ رائے سے کوئی بات کہہ دیں گے وہ آپ کی ایک بشری تقاضے سے, انسان محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے, ابن آدم کی حیثیت سے آپ کوئی بات کریں گے. تو جب آپ نے کہا یہ میری رائے ہے, میرا مشورہ ہے, حضرت زید نے کہا میں نہیں مانتا. نہ اللہ ناراض ہوا نہ رسول ناراض ہوا.
ایک تو ہے نا کہ اس نے کہا، آپ لوگ کہیں گے کتنی بڑی نافرمانی، رسول نے کہا زینب کو طلاق نہ دے، اس نے طلاق دے دی۔ نہ اللہ کا رسول ناراض ہوا نہ اللہ ناراض ہوا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں تھا، یہ آپ کی ایک رائے تھی گھر کے بڑے فرد کی حیثیت سے۔ تو جب آپ ایک رائے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دے، اس کا ماننا لوگوں پر فرض نہیں ہے، اور اگر دینی بات ہوگی تو پھر اللہ اسے پورا کروا کے رہے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ اب لوگ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کہ حضرت عمر نے اس لیے روکا کہ حضرت عمر کو یہ ڈر تھا نعوذ باللہ بن ذالک کہ آپ خلافت علی کے نام لکھوا دیں گے، اس لیے حضرت عمر نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے تاریخ، ہمیں نہیں لکھوانا۔ حالانکہ اس روایت میں دور دور تک خلافت علی کا ذکر نہیں ہے۔ لن تضلوا بعدہ، میں تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر خلافت علی تو غدیر خم میں بقول آپ کے فیصلہ ہو چکا تھا، جب آپ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، آپ نے کہا کہ غدیر خم میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اب 2.5 مہینے بعد پھر یہ فیصلہ کیسے؟ یہ تو فیصلہ ہوا تھا، حضرت عمر کہتے یا نہ کہتے فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر اس تحریر میں اگر حضرت عمر نے رکاوٹ بن کر اس کو روکا، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو آپ ضرور اس کو لکھواتے، اس دن نہیں تو تھوڑی دیر بعد مغرب کو، عشاء کو، فجر کو، ظہر کو، کسی بھی ٹائم جب غصہ ٹھنڈا ہوتا آپ لکھوا دیتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سمجھا کہ جا رہی اللہ کے رسول میرے بارے میں لکھوانا چاہ رہے تھے، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سمجھا، اور اس حدیث کرتاس کو ساری زندگی اپنے حق میں کبھی کوٹ نہیں کیا، اپنے حق میں استعمال نہیں کیا اس حدیث کو۔ پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت علی نے بیعت کی، عمر خلیفہ بنے، حضرت علی نے بیعت کی، عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی نے بیعت کی۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم تو میری خلافت کو غصب کر کے بیٹھے ہو، اللہ کے رسول تو یہ لکھوانا چاہ رہے تھے میرے بارے میں، تم نے لکھنے نہیں دیا، اب تم خلیفہ بن کے بیٹھے ہو۔ نہ صرف یہ کہ بیعت کی، ان کی خلافت کو مانا، بلکہ ان کے خلافت میں قضات کا عہدہ بھی قبول کیا۔ کسی خلیفہ کے دور میں مشیر بنے رہے، کسی خلیفہ کے دور میں عدالت کے قاضی بنے رہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں، پوری اقتدار میں، حکومت میں ساتھ ساتھ رہے، شامل رہے۔ ورنہ آپ سے پہلے تقریباً 25 سال یہ گزر چکے تھے اقتدار کے، صدیق اکبر کے 2.25 سال تقریباً، حضرت عمر کے تقریباً 10.25 سال یا 10.5 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال تقریباً، چند دن کم تھے اس میں سے، تقریباً 12 سال۔ اب یہ ساروں کو ٹوٹل کو جمع کرو تو تقریباً 25 سال بنتے ہیں حضرت علی سے پہلے۔ 25 سال تک حضرت علی نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میری خلافت چھینی گئی، مجھ سے خلافت چھینی گئی، کبھی بھی ظاہر نہیں کیا کہ مجھ سے یہ خلافت چھینی گئی، میرا حق مارا گیا۔ پھر جب صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر سے باغ فدق لینے گئی کہ میرے ابا کا یعنی رسول اللہ کا خیبر والوں سے جو باغ ملا تھا اس سے ہم کھاتے پیتے تھے، تصرف کرتے تھے، وہ مجھے دیا وراثت کے طور پر۔ صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ باقی جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں آپ اس میں سے تصرف کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے،
یا آپس میں جو بھی تقسیم کرتے تھے وہ آپ اس کا پھل کھاتے رہیں گے اسی طرح جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں تھا، لیکن یہ ملکیت بیت المال کی ہے، یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اس کا انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن حضرت فاطمہ جب باغ فدق مانگ رہی ہیں، اس سے تو زیادہ آسان تھا کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابو بکر میرے شوہر علی کی خلافت پر تم قبضہ کر کے بیٹھے ہو، میرے شوہر کی خلافت واپس کرو۔ اس سے دو فائدے ہونے تھے، ایک تو خلافت علی کو مل جانی تھی، اور دوسرا باغ خود بخود علی کے قبضے میں آ جانا تھا، پھر اپنے شوہر سے باغ بھی آسانی سے لے سکتی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ سیدنا ابو بکر سے کہیں کہ یہ خلافت میرے شوہر کا حق تھا، چونکہ اللہ کے رسول نے غدیر خم میں بھی اعلان کیا تھا اور کرتاز بھی لکھوانے لگے تھے، وہ یہی چیز تھی۔ اب آپ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بخاری شریف میں ایک اور حدیث، وہ حدیث یہ ہے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اپنے ابا کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ۔ یہ بخاری کی روایت، عموماً لوگ نہیں سناتے اس مسئلے میں، حالانکہ حضرت علی والے کرتاس میں تو یہ صراحت نہیں ہے، اس میں صراحت ہے۔ عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، تاکہ میں ابو بکر صدیق کو کوئی ایسی تحریر لکھ دوں، ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد لوگ کسی اختلاف اور کسی انتشار کا شکار نہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی ارشاد فرمایا، خود ہی فرمایا۔ اب آپ دیکھیے یہ اللہ کا حکم میں اور آپ کے ایک مشورے اور رائے میں فرق کیا ہے۔ یہ بات عائشہ سے کہہ دی، تھوڑی دیر بعد پھر اس خیال کو تبدیل کر دی، بلانے سے روک دی، نہ ابا کو نہ بھائی کو کسی کو نہیں۔ اب فرمایا میں نے یہ خیال اس وجہ سے ترک کر دیا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے، یأبی اللہ والمؤمنون، کہ اللہ رب العالمین بھی اور تمام مومنین بھی قبول نہیں کریں گے الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، یعنی میرے بعد بھی مجھے اللہ سے بھی امید ہے، لوگوں سے بھی امید ہے، اللہ یہ غلط فیصلہ نہیں ہونے دے گا کہ ابو بکر کے سوا کسی کا چنا ہو، اللہ بھی یہ قبول نہیں کرے گا اور مومنین بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے نہیں لکھوایا لیکن اشارہ کر دیا کہ میرے بعد خلافت ہے ابو بکر کی، اور اشارہ کیا کر دیا کہ اللہ بھی اس کے علاوہ پسند نہیں کرے گا اور مومنین بھی پسند نہیں کرے گا۔ اتنی ساتھ، اور پھر وہی ہوا آپ کے جانے کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں صدیق اکبر کی بیعت ہوئی، آپ کو لیا گیا، آپ کا چناؤ ہوا، رسول اللہ کی وہ بات بالکل 100% سچی رہی کہ نہ اللہ پسند کرے گا نہ مومن پسند کریں گے کہ ابو بکر کے سوا کسی کا چناؤ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ نے کبھی بھی بیچ میں روڑا نہیں ڈالا، روڑا نہیں اٹکایا، رکاوٹ نہیں بنے، اس بات کو کبھی ظاہر تک نہیں کیا کہ میری خلافت چھینی گئی یا میرا حق مارا گیا، میرے اقتدار پر اس طرح قبضہ کیا گیا جس طرح لوگ کہتے ہیں۔ پھر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اتنا کمزور تھے، اتنا کمزور تھے تمہاری نظر میں، ابو بکر نے خلافت چھین لی، عمر نے خلافت چھین لی، عثمان نے خلافت چھین لی، ان سب نے خلافت چھین لی، حضرت علی اتنے کمزور تھے،
اور دوسری طرف کہتے ہیں وہ شیر خدا ہے۔ خیبر کا دروازہ یار لوگ کس سے بیان کریں؟ خیبر کا دروازہ جو من جنیبوں سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا، نہیں نکل رہا تھا، حضرت علی نے اس کو ایسے اکھاڑا اور ایک انگلی پہ گھما دی، ایک انگلی پہ گھما۔ یہ طاقت اور قوت کا اندازہ لوگ بتاتے ہیں۔ یہ جب ایسے قصے سنائے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی عقلیں کہاں جاتی ہے کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی، کچھ نہیں کر سکے، عمر نے چھین لی، کچھ نہیں کر سکے، عثمان نے چھین لی، کچھ نہیں کر سکے۔ پھر ظلم کی انتہا دیکھو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، حضرت علی سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا، حضرت علی نے دے دیا، رشتہ دے دیا۔ حضرت عمر نے شادی کی رسول اللہ کے خاندان سے نسبت جوڑنے کے لیے، کیا کہتے ہیں کہ جی وہ خلیفہ تھے، خلافت کے زور پر انہوں نے چھین لی۔ اس طرح نکاح ہوتے ہیں، اور علی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا گمان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ارے ہم کہیں کہ کسی نے زبردستی لے لی، یہ کس قدر بے عزتی کی بات، اور وہ نکاح ہی نہیں ہے جس پر ولی راضی نہ، لا نکاح الا بولی، ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی رضامندی کے بغیر صرف اپنی خلافت اور اس کے طاقت کے اقتدار کے طاقت کے زور پر نکاح کر لیا، اور سیدنا علی کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین۔ حضرت علی کی ایک اور بیوی تھی خولہ بنت جعفر، حضرت جعفر کی بیٹی تھی، نام خولہ تھا، اور ان کی جو نسبت تھی وہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس سے ان کی نسبت تھی جو حضرت علی کی گھر والی تھی۔ ان سے جو بیٹا پیدا ہوا نام اس کا محمد بن علی ابن ابی طالب ہے، محمد ابن علی ابن ابی طالب نام ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی اولاد میں اور آپ کی دیگر ازواج کی اولاد میں فرق رکھنے کے لیے محمد بن علی ابن ابی طالب کو محمد بن حنفیہ کہا جانے لگا، کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، یہ حضرت علی کی دوسری بیوی خولہ بنت جعفر سے۔ یہ محمد بن حنفیہ بڑے نیک آدمی، یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں والد کے پاس آیا اور والد سے پوچھا، کیا پوچھا؟ قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں رسول اللہ کے بعد بہترین اور افضل انسان کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، محمد بن علی بن ابی طالب یہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ترین شخص کون سا ہے؟ قال ابا بکر، آپ نے فرمایا وہ ابو بکر، وہ ابو بکر۔ قلت ثم ای، میں نے دوسرا سوال کیا ثم ای، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال عمر، حضرت علی نے کہا وہ عمر ہے۔ سب سے افضل ترین رسول اللہ کے بعد حضرت علی کے بیٹے کی گواہی اور یہ کہنے والے حضرت علی ہیں۔ پہلا شخص جو افضل ترین ہے ابو بکر اور دوسرا عمر۔ پھر فرماتے ہیں تیسری دفعہ میرے دل میں تھوڑا ڈر ہوا،
خشیت ان یقول عثمان، میرے دل میں یہ ڈر ہوا کہ اب میں اگر یہ پوچھوں گا کہ عمر کے بعد کون، تو کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ وہ عثمان ہے۔ میں نے سوال کا انداز بدل دیا، پہلے تو یہ پوچھتا تھا پھر کون پھر کون، عمر تک آ کے میں نے سوال کا انداز بدل دیا اس ڈر سے کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ عمر کے بعد عثمان ہے۔ میں نے سوال کیسے بدلا؟ فقلت ثم انت، پھر میں نے یوں کہہ دیا کہ عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا، عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا۔ قال، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، ایک شخص ہوں مسلمانوں میں سے، میرا وہ مرتبہ اور وہ مقام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ کا اپنا بیان، اور یار لوگ کیسے کہانیاں گھڑتے ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد، خود ٹی وی میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب سے افضل علی ہے۔ یہ لوگوں کے عقیدے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سوائے رسول اللہ کے، صرف رسول اللہ سے رتبہ کم ہے، باقی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب سے رتبہ علی المرتضیٰ کا زیادہ ہے۔ اور علی المرتضیٰ سے پوچھو علی، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انسان، تو فرماتے ہیں ابو بکر، پھر کون؟ پھر عمر، پھر تو آپ ہی ہوں گے نا۔ فرمایا نہیں، میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں، میری یہ حیثیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کی جو تربیت کی تھی، ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ، بے ایمانی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور حضرت علی نے ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں ظاہر نہیں کیا کہ ابو بکر نے نعوذ باللہ خیانت کی میرا حق مار کر، عمر نے خیانت کی میرا حق مار کر، یا عثمان نے خیانت کی میرا حق، کبھی نہیں۔ اور یہ لوگ عقل کے بھی خلاف ہیں کہ غزوہ بدر میں یہ صحابہ سارے شریک، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، حدیبیہ میں، بیعت رضوان میں، فتح مکہ میں، یہ لوگ سارے موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ خائن ہو گئے، بددیانت ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا حق مارا نہیں۔ یہ جو سال کا نیا مہینہ، پورے سال کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے میں اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ ذہنوں میں جو جھوٹی تاریخی واقعات اور تاریخ زیادہ تر میں اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ پر ظلم یہ ہوا ہے، کچھ حصہ تاریخ کا خوارج نے لکھا اور کچھ حصہ روافض نے لکھا، یہ تاریخ پر ظلم ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے تاریخ پر تکیہ کیا اور تاریخ کو پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا چاہا، وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی زندگی قرآن مجید کے اوراق میں دیکھی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین میں دیکھی جائے گی۔ تاریخ تو ساری بے سند ہے، سند ہی کوئی نہیں۔ کیسے کیسے واقعات، جھوٹے جھوٹے واقعات انہوں نے اس میں سنا دیے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی اپنی کتاب قرآن مجید میں 12 مقرر فرمائی ہے۔ عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ بھی بات آپ سن لیجئے، قرآن مجید جہاں اکیلا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اس سے قرآن مراد ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کتاب اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے یا حدیث کتاب اللہ کا لفظ استعمال کرتی ہے، اس میں قرآن اور نبی کی زندگی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمارے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے،
اور یہ بات قرآن مجید میں ہے. آپ پورا قرآن الحم سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو مہینے کی گنتی نہیں ملے گی سوائے رمضان کے. کسی مہینے کا ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ کہتا ہے کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اور قرآن دونوں، اور حدیث میں 12 مہینے ہیں، سارے مہینوں کا ذکر ہے. اور یہ بھی فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، جس میں لڑائی بھڑائی، جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و غارت سب اسلام نے ممنوع کر دی کہ اس کے اندر لڑا نہ جائے، جنگیں نہ کی جائیں. اور کفار اپنی مرضی سے مہینے پورے کرتے تھے. اب مثلا لڑنے کا دل چاہ گیا کسی مہینے میں، رجب میں، چلو جی اس کو ہم حرمت والا نہیں مانتے، اب لڑ لو، جب لڑ لیں گے اس کے بعد والے مہینے کو حرمت والا بنا لیں. یعنی جیسے ابھی نماز رہ گئی تو جی آپ آگے قضا کر لیں گے. وہ اس طرح دور جاہلیت میں لوگ اس طرح کر لیا کرتے تھے. اسلام نے اس چیز کو بالکل ختم کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اور اللہ کے رسول نے اس مہینے میں جو 10 تاریخ ہے خاص، اس کا اہتمام یہ کیا، آپ نے اس پہ روزہ رکھا. دور جاہلیت میں بھی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. 1 سال. یہ جو 9 ذی الحجہ ہے اس کے رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے. محرم کا روزہ ہے، اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ، یعنی پچھلے 10 محرم سے لے کر اس 10 محرم تک جو ہمارے گناہ ہیں، اگر اخلاص نیت سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، کفار بھی رکھتے تھے. لیکن کفار کیوں رکھتے تھے یہ کہیں بات معلوم نہیں ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے. یہ کہیں ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، کہ ان کی کیا وجہ تھی. اللہ کے رسول رکھتے تھے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں گئے تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ کی طبیعت میں، مزاج میں یہودیوں کی مخالفت پسند تھی، موافقت بالکل پسند نہیں. آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، اس خوشی میں ہم اسے عید کا دن مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اور شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں. اور پھر صحابہ سے کہا کہ صوموا یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھو. صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود، 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو. صوموا یوما قبلہ یوما بعد. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ ملاؤ یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ ملاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے یا 9 کا رکھو یا 11 کا رکھو. اس کا یہ مطلب اس لیے نہیں نکل سکتا کہ آپ نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء، فضیلت بھی 10 محرم کی ہے، 9 اور 11 کی تو کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہی 10 محرم کی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے جمعے کی بجائے ہم جمعرات کو جمعہ پڑھ لیں، یہ تو ایسے ہو جائے. فضیلت جمعے کی ہے تو جمعے والے دن ہی جمعہ ہوگا. تو جب فضیلت 10 محرم کی ہے تو روزہ 10 محرم کو ہوگا. اور آپ نے بھی فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھو. وخالفوا الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت اس طرح کرو، یا پہلے ایک روزہ ساتھ ملاؤ یا بعد میں ایک روزہ ساتھ ملاؤ. تو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو. تو 10 محرم جب آئے تو آپ روزے کا اہتمام کریں. اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ سودا نفع کا ہے اور بہت نفع کا ہے.
ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے اگر معاف کرے تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم باغ فدق کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، اور حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہوئی، اور حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ کی بھی جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ والی جنگ کو جنگ جمل اور حضرت معاویہ والی جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کے کیا اسباب تھے، کیا پھر نتائج نکلے؟ انشاءاللہ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو غلط نظریات صحابہ کرام کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان کی صفائی ہو اور درست معلومات آپ تک پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق